لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے۔ دین اسلام زندگی کے ہر پہلو پر انسان کے عزت وقار اور اس کی کامیابی کے حسین مقدس اصول اور ضابطے اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ امت مسلمہ کی قسم پرسی، پریشانی و اضطراب کا ماحول اور معاشی تنگ دستی کا یہ نظارہ دیکھ کر ہر بندہ اپنے طور پر پشیمان، پریشان اور حیران کن پوزیشن پر اپنے آپ کو کھڑا محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے خود ساختہ اصول، اپنے بنائے ہوئے خیالات و نظریات سے قوانین، ان کو تکنے، دیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی بجائے ہم قرآن حدیث کی عالمگیریت کو اپنے سامنے رکھیں تو زندگی کے جملہ مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ خواہشات، تمنائیں، آرزویں کبھی دم نہیں توڑتی اور خواہشات کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے فقیر درویش کا تو ایک اپنا مزاج ہے۔ البتہ ضرورتیں اللہ ہر ایک کی پوری فرماتا ہے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ ہم ضرورتوں پر خواہشات کو حاوی کر چکے ہیں اور ان خواہشات کی وجہ سے ہماری زندگیاں نہایت اجیرن بن چکی ہیں۔ یہ تو رب کا نظام ہے۔ معاشرے میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی ارب پتی ہوتا ہے تو کوئی بیچارہ روزی روٹی سے مجبور ہوتا ہے۔ اب اس کو ارب پتی کو، کھرب پتی کو، اونچے منصب و عہدہ کو دیکھ کر اگر کوئی بندہ پریشان ہو تو وہ صرف اتنا سوچ کر، اتنا غور کر کے اپنے دل کو تسلی دے کہ رات کو یہ بھی کھا کے سوئے گا، مجھے بھی اللہ بھوکا نہیں سلائے۔ اس کے بدن کا لباس لاکھوں روپے کا ہے اور میرے بدن پر لباس وہ چند روپے کا ہے۔ اس نے بھی بدن ڈھانپا ہے، میرا بھی بدن ڈھکا ہوا ہے۔ اس کے پاس لگژری گاڑی ہے اور اعلیٰ کلاس کی اس کی رہائش ہے۔ میں بھی آسمان کے نیچے نہیں سو رہا، اگر سونا بھی ہے کھلے آسمان کے نیچے تو جس رب نے مجھے آسمان کا سایہ دیا ہے کل کو وہ مجھے گھر کی چھت بھی عطا فرما دے گا۔ ہم اپنی دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو، ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کو جب ہم سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا تھا جب میں داتا صاحب کے دربار پہ لائن پہ لگ کے میں نے لنگر لیا تھا اور پھر باہر فٹ پاتھ پہ میں سویا تھا۔ اب میں ہاؤسنگ انڈسٹری چلا رہا ہوں، اب میرا بہت بڑا کاروبار ہے، انٹرنیشنل سطح پر میرا بزنس ہے۔ مطلب یہ کہ مایوسی آپ کو اور مجھے وہ ہمیشہ موت کے منہ میں دھکیلتی ہے۔ جب بندے کو یہ ہو اللہ مجھے ہاتھ دے دیے ہیں
اللہ نے مجھے پاؤں دیے ہیں، اللہ نے مجھے چلنے پھرنے کی قوت صلاحیت بخشی ہے، تو روزی روٹی کے لیے ظاہر ہے میں کبھی بھی بھوکا نہیں مروں گا۔ پھر اس کے وہ اپنے طور پر پھر اپنی نسل تک یہ منتقل کرے، بچوں کو یہ باور کرائے کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ظاہر ہے اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تاہم اس کے ساتھ ایک تو اسلام کا یہ پہلو ہے کہ وہ سٹرگل، کامیابی، کامرانی کی منزلوں پر گامزن رہے، لیکن یہ ایک ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اور میں بحیثیت مسلمان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے دیگر جو امور ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے مالیت کی تسبیح ہو اور 2 لاکھ روپے مالیت کے چشمے ہوں اور پھر میرا عالی شان لباس ہو اور ہر مہینے نہیں تو 2-4 مہینوں کے بعد فیملی کو ساتھ لیا، عمرے پہ چلے گئے، ہر سال حج کر لیا، اور رہنا سہنا کوئی بھیک مانگنے والا کوئی آیا تو دے دیا، ورنہ اپنا سٹینڈرڈ میں نے ایسے مینٹین کیا ہوا ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیسا ہے۔ یہ تصور دین کا نہیں ہے۔ دین کا تصور یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو دیا ہے اس دیے ہوئے رزق میں دوسروں کو شامل کر کے آپ رب کی اور قربت پا لیں۔ یعنی اسلام کا یہ جامعیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے مایوسی سے نکلنا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا تو میں خودکشی کر لوں، پریشان ہوں تو خودکشی کر لوں، میں قرض میں ڈوبا ہوں تو خودکشی کر لوں۔ بھئی مجھے کس نے کہا تھا قرض لو؟ کیونکہ اسلام تو مجھے خودکشی سے روکتا ہے، تو اسلام مجھے اپنے پاؤں سے، اپنی حد سے بڑھ کر چادر پھیلانے سے بھی روکتا ہے۔ میں اپنی اوقات میں رہ کے محسوس کر سکتا ہوں کہ میں کوئی اتنی بڑی چیز جو اپنے لیے استعمال کروں اس سے چھوٹی کر لوں تاکہ میرا زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ہو، میرے بچوں کے لیے تنگی کا سامان نہ ہو۔ تو اس وجہ سے جب ہم خواہشات کو غالب کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کریں گے، تو پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے قرض دے نہیں سکا خودکشی کر لی، مکان کا کرایہ دے نہیں سکا خودکشی کر لی۔ تو میرے بھائی، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھے گھر میں، بڑے گھر میں، کسی ظالم کرایہ دار کے زیر سایہ رہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو میں کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر سکتا ہوں جو میرے دائرہ کار میں آتی ہو، تو پھر خودکشی نہیں ہوگی، پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ سارے ضابطے ہمیں مصطفیٰ کے دین نے دے دیے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے سے گلہ بھی ہے، ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ، لیکن ہمیں اپنی راہوں کا تعین خود کرنا ہے، اپنے لیے خود سوچنا ہے۔ ایک تو یہ پہلو، لیکن اگلا پہلو جو جامع ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جو کر رہا ہے وہ اپنا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ بحیثیت مومن مسلمان ہم قرآن اور حدیث سے یہ ضابطہ لیں کہ میرا جو سٹینڈرڈ کا لائف ہے، جو لائف کا سٹینڈرڈ ہے، اور جو میرا حدود اربع ہے، اور جو میری جو رہن سہن کی طبیعت مزاج ہے، کیا اس میں دوسرے مومن مسلمان کو میں نے کتنا شریک کیا؟ عبادات میں، دیگر معاملات میں تو میں آگے ہوں، لیکن قرآن نے اس کے لیے ایک بڑا جامع اصول دیا، فرمایا نیکی کے تم اس وقت درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ یہ ہمارے لیے ہے، یہ تسبیح والے مولوی صاحب کے لیے ہے، جبے والے عالم صاحب کے لیے ہے، عالی شان بنگلے میں رہنے والے پیر صاحب کے لیے ہے، تاجر کے لیے ہے، بزنس مین کے لیے ہے، آپ کے لیے، میرے لیے ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے پڑوسی کے سال میں اور میں کے سال میں ہوں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بس آگے نکل جائیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه
حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین۔ یہ ڈائریکشن میرے اور آپ کے لیے ہے۔ دیوبندی، وہابی، سنی، شیعہ، الگ الگ اپنی پہچان تشخص رکھنے والا، جو قرآن اسلام سے جڑا ہوا ہے یہ حکم اس کے لیے ہے، ارشاد خداوندی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اصل نیکی یہ نہیں ہے صوفیوں، مولویوں، پیروں، تاجروں، نمازیوں، روزہ داروں منہ مشرق کی طرف کر کے یا اپنی جبینیں مغرب کی طرف کر کے تم یہ سمجھو کہ کعبہ اس جانب ہے، جس کا جس طرف جہت کی وجہ سے کعبہ بنے اسی پہ مطمئن رہے، عبادت کر لی، رب کو راضی کر لیا، سجدہ ہو گیا، رکوع و سجود کے مراحل سے گزر گیا تو میرا کام ختم ہو گیا۔ ختم نہیں ہوا۔ مومن کے لیے تو یہ ہے کہ وہ جو خود کھائے دوسرے کے لیے بھی وہی چیز لائے، وہ جو خود پہنے دوسرے کو بھی وہی پہنائے۔ مومن وہ گئے جو خود استعمال کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز رکھے، تاکہ دیکھنے والے کافر کو یہ پتہ چلے کہ میں ان چیزوں سے معروم تھا جو محمد عربی کی غلامی کی برکت سے اللہ نے مومنوں کو عطا فرما دی ہے، اس پہ عمل کرنے والا ہو، اور پل پل یہ احساس ہو کہ میری کتاب انقلاب قرآن مجید فرقان حمید مجھے زندگی کے ضابطے اور اصول سمجھا رہی ہے، اسی لیے تو وہ اس پر عمل کر کے کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وفي الرقاب والیتامی والمساکین۔ اب قرآن نے چن چن کے گن گن کے وہ اصول ضابطے بخشے گئے۔ فرمایا عبادت میں مصروف لوگوں مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیر کے اللہ کے حضور سربا سجود ہونا یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لانے والا ہو، فرشتوں، کتابوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں بالخصوص تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہو، اور مال سے اپنی محبت کے باوجود جب اللہ کا حکم آ جائے اس کو رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرنے والا بنے، یتیموں کو دینے والا بھی بنے، مسکینوں اور مسافروں کی خبر رکھنے والا بھی بنے، سوالیوں کو سوال پورے کرنے والا بھی بنے، غلاموں کو آزادی دینے کا والا بھی بن جائے۔ اور فرمایا جب وہ اس خوبصورت عمل پر پیرا ہوگا اس حسن کے ساتھ تو پھر یقیناً وہ نیکی کے اعلیٰ درجے کو پالے گا۔ مومن کا پتہ ہی تب چلتا ہے اس کی نماز اس کے رب کے درمیان معاملہ گئے، اس کا سجدہ اللہ اور بندے کا معاملہ گئے، اس کی تسبیح و تہلیل بندے اور رب کا معاملہ گئے۔ لیکن مومن مومنوں کے لیے، لوگوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، غریبوں، رشتہ داروں کے لیے کیسا ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
اگر نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کی خواہش ہے تو پھر یہ احساس دلاؤ کہ تمہیں سب سے زیادہ پسند اللہ رسول کا حکم ہے، اس لیے تو عمل کرتے ہوئے ہر چیز کو تم نے اس کے حکم پر لوگوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہمارے ہاں نیکیوں کے تقسیم کا سلسلہ بھی ایسا کمزور ہو چکا، یعنی ہماری تمنا یہ ہو چکی ہے نیکی بھی کریں تو کم از کم لوگوں کو پتہ چلے۔ اب آپ خود بتائیں، جب نیکی میں بھی دکھلاوا ہو، نیکی میں بھی جب تصنع بناوٹ ہو، ریاکاری ہو، تو پھر خیر کہاں سے ملے گی؟ یعنی ہم لوگوں میں بانٹنے والے بنے تو کوشش یہ ہو کل سوشل میڈیا پر یہ ضرور آئے، پرنٹ میڈیا اس کو نمایاں شائع کرے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ جو کسی کو دیں اس کی خبر ضرور بنے۔ تو جب نیکی کی یہ پوزیشن ہو جائے پھر نیکی اپنے دامن سے خیر اور برکت سے خالی رہ جاتی ہے۔ ہاں یہ جذبہ ہو اللہ نے دیا آپ کو، آپ اس انداز سے دے رہے ہو کہ کوئی دیکھ کے ترغیب پکڑے، یہ الگ بات ہے، کیونکہ نیکی کے لیے گئے سر و علانیہ، خفیہ اعلانیہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن دل میں یہ ہو کہ اس کو میری تشہیر کا ذریعہ نہ بنے، میرے نام کا اور میری شہرت کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ یہ نیکی کسی کی ترغیب کا سبب بنے، یعنی لوگ اس اچھے عمل کو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ عمل تو بندے اور رب کے درمیان ہے۔ جب اس پوزیشن میں ہوں گے اگلا درجہ نیکی کا یہ ہے، فرمایا جب بانٹ رہے ہو بانٹنے والے بنو تو یہ بھی توقع نہ رکھو کہ میں جس کو دوں وہ آگے سے میرا شکریہ ادا کرے، وہ آگے سے میرے نام کی تشہیر کرے، اور جب تشہیر کرے تو پھر میں اس پہ خوش ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی کی برکت کو میں نے اڑا لیا، اور یہ بھی نہ ہو جس کو میں نے دیا وہ جہاں بھی مجھے ملے اس احسان کے بدلے میری عزت زیادہ تکریم کرے، تاکہ کیونکہ میں نے کل اس کو نوازا تھا۔ اسلام کے حساس مقدس حسین تعلیمات میں کوئی پہلو بھی ڈھکا چھپا نہیں گئے جو ہمارے سامنے نہ ہو۔ ہمارے گاں نیکی کا فلسفے عجیب ہیں، ان ساری درجوں کو ہم نے اپنی خواہش تمنا کے مطابق نہیں، قرآن حدیث کے حکم کے مطابق وہ کام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بیان فرماتی ہے، اب یہ پہلی خرابی ہماری مصطفیٰ کے فرمان سے درست کیسے ہوگی اس کو دیکھیں۔ ام کلثوم بنت عقبہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور جسے بیان کیا سنن کبریٰ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 270 میں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام کلثوم فرماتی ہے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تم صدقہ افضل ترین صدقے کا پوچھتے ہو تو افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اس رشتہ دار کو دو کہ جو تم سے پہلو تہی کرنے والا ہو، یعنی جیڑا تنو کھاتے نہ لکھے، وہ رشتہ دار جو تیرے سیاسی، تجارتی، نجی معاملات میں مخالف دھڑے میں کھڑا ہو۔
دیکھیے دین کا حکم یہ نہیں ہے کہ میری پارٹی، میری صف، میری جماعت، میرے لشکر میں شامل، فرمایا نہیں، افضل صدقہ یہ گئے اس رشتہ دار کو دو جو تیرے مخالف دھڑے میں ہو یا کبھی تجھے تکتا نہ ہو، کسی کھاتے میں نہ ڈالے، لیکن اس کو دو۔ میرے کریم فرماتے گئے شکریہ کی توقع خواہش، اس کے سامنے وہ تمہاری رسپیکٹ عزت کی خواہش رکھنے کی بجائے یہ سوچو نیکی کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے۔ اب آپ بتائیے کیا اتنا حسین، اتنی نفاست اور اتنی باریکی کے ساتھ بھی کوئی کائنات میں مذہب تعلیم پیش کرنے والا ہے؟ یہ ہے نبی کا دین۔ دین والے کون ہیں؟ ہم جیسے کیسے بھی گئے ہیں، جب ہم ہی دین والے گئے تو دین کے ان حساس، سینسٹیو، حسین، مقدس پہلوؤں کو اجاگر بھی ہم نے کرنا گئے۔ توقع رکھنا چھوڑ دو، جس پہ نیکی کریں یہ کیسے گئے؟ اس کو یوں سمجھے ہمارے معاشرے کی بڑی خرابی یہ ہے، جب ہمارے گاں کوئی عزیز رفقا رشتہ داروں میں کسی کی نوکری ہماری وجہ سے لگے، کسی کی تربیت ہماری وجہ سے ہو، کسی کی تعلیم ہماری وجہ سے ہو، تو گھروں میں اونچ نیچ ہوتی ہے، رائے کا اختلاف ہوتا ہے، تو گھروں میں عموماً ہماری خواتین کیا کہتی ہیں؟ تو تے کر کر مریا، ونڈ ونڈ مریا، دے دے مریا، وہ آنکھی نہیں ملانا، فیصلے ہی نہیں کرتا تیرے کل پوچھ کے، تینوں کسے کھاتے نہیں لکھدا۔ یہ جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں نا گھروں میں، یہ جو فریقے وکیل ہوتے ہیں، للہ فی اللہ وکالت، اور اتنے قوی دلائل، کیونکہ سب کچھ تو ان کے سامنے ہوتا ہے، فلانے موقع تھے کتنے سے، فلاں موقع پہ کہاں تھا، فلاں کو تو نے اتنا دیا وہ کہاں ہے۔ یہ جو سرکاری وکالت مسلسل چلتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں میں تو چھٹی بھی ہے، یہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے سرکاری وکیل ہیں، نہ صبح نہ شام، نہ عید نہ شبرات، تے نہ ماشاءاللہ اس کے آگے کوئی بولتا ہے، جڑا دنیا نو دلائل نال مطمئن کردا ہے نا، اتھے آ کے وہ بھی رہ جاتا ہے۔ پریشان نہ ہونا، تو سب میرے نال نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے۔ لیکن ہم نے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ کہنا ہے کہ نیکی ہم نے اس کے لیے نہیں کی، ہم نے اس کے لیے، یہ ہم نے کہنا ہے۔ بھئی کیا ہوا میری وجہ سے نوکری لگی، کوئی بات نہیں۔ ایک کسی بڑے عالم کو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ کا وائس چانسلر آپ کا بڑا عقیدت مند ہے، آپ ذرا اس کے نام رکا لکھ دیں، مجھے نوکری مل جائے۔ تو انہوں نے رکا کیا لکھا؟ اس نے کہا جی السلام علیکم، یہ بندہ ہے میرے ملنے والا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اگر اس کا رزق اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے طے کیا ہے تو تیرا پیو بھی نہیں ڈک سکتا، تیرا باپ بھی نہیں روک سکتا، اور اگر نہیں کیا تو تو چاہے بھی تو نہیں ہو سکتا۔ نیچے اس نے سائن کر دیے، وہ بندے رک کے پڑے ہونے کے لو میں نوکری لین چلے ہیں کہ لڑائی کرنا چلے ہیں، تو جانے ہی میں لتر مارنا، رکے میں کچھ منت ترلا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن لکھنے والے نے کیا کہا؟ اگر اس کی روزی اللہ نے آپ کے زیر سایہ، آپ کے وسیلے سے لکھی ہے، تو کیا تیرا باپ بھی نہیں روک سکتا؟ اگر نہیں گئے تو تو جتنی کوشش کرے، میں جتنی سفارش کروں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ والسلام مع الاکرام، بس
لیکن آگے بھی تو پڑھنے والا کوئی رشوت خور حرام خور آفیسر نہیں تھا، وہ بھی کسی اچھے باپ اور کسی شریف ماں کی تربیت والا تھا۔ جیسے ہی اس نے رکا پڑھا، اس نے کہا رکا لکھنے والے تیری تربیت کو بھی سلام، کیونکہ میں بھی استاد ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ روزی کسی کو کوئی نہیں دیتا، دینے والا اللہ ہوتا ہے، بس خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کسی کو روزگار عطا فرما دے۔ اب آپ خود بتائیں کتنا حسین پہلو ہے۔ جب میں سمجھوں کہ میں چاہوں نکال دوں، چاہوں تمہیں ذلیل کروں، چاہوں تمہیں عزت دوں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ او بندے تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ روزی نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، البتہ خوش نصیب ہو گئے کہ جس کے دسترخوان پہ اللہ نے رزق لکھا ہے اور وہ اللہ کے بندوں میں بانٹ کر رب کی قربت پانے میں مصروف ہو گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی شیطان نے، میں آپ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، فرمایا آ جا ملے۔ فرمایا تو تے جیڑی گل پوچھنی ہے بعد پوچھی، ذرا مینوں دس، پہلے مجھے بتا۔ جی پوچھیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے دس کیڑا بندہ ہے جیڑا تیری گرفت چوندا ہے تے کیڑا بندہ ہے جیڑا تیرے ہتھے نہیں آندا؟ کون ہے جو جس پہ تیرا مکمل کنٹرول، اور کون ہے جس کے لیے تو بھی پریشان رہتا ہے؟ سنیے گا، میں تو یہ حدیث شریف اور یہ فرمان پڑھ کے مزہ لیتا ہوں قسم اللہ کی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کتنی تو نے نعمتیں بخشی، اوکھیاں اوکھیاں گلاں بھی پاک نبی دے صدقے سانوں پہلے پتہ لگ۔ دنیا کے اندر پیپر آؤٹ ہو تو کینسل، واہ اسلام، اسی کیڑی نکمی نکھٹو قوم، پیپر سارے آؤٹ تے پھر خالی، پیپر سارے آؤٹ ہیں۔ آپ بتائیے دیوبندی سنی وہابی شیعہ بن کے سوچو کون سا مشکل ایسا کام قبر، حشر، منکر، نکیر، کرامن کاتبین، قبر کی تنگی، حشر کا سامان، رب کا قرب، نبی کی شفاعت، غضبناک ہونا، جہنم میں جانا، شعلوں میں جلنا، کون سا کام ہے جو ہمیں کریم آقا نے اور رب نے قرآن کے ذریعے نہیں بتایا؟ پھر پوچھئے قرآن سکھوں کے لیے یا ہمارے لیے، یہودیوں کے لیے یا یہ قرآن عیسائیوں کے لیے یا؟ تو جب ہمارے لیے گئے تو پھر بتا بھی دے رہے، سارا کچھ بتا رہے، پھر رشوت رک نہیں رہی، حرام خوری ختم نہیں ہو رہی، کم تولنا، عروج پہ جھوٹ بولنا، ٹاپ پہ دھوکہ دینا، بہت بلندی والا اور بڑا آگے کا کام۔ یعنی اگر میں سرکاری ملازم ہوں تو خواہش یہ ہے نوکری کروں، لیکن نوکری میں بس یہ ہو کہ گھر بیٹھے بیٹھے کو کم بن جائے، جانا نہ پڑے، اگر جاؤں تو ایسی کرسی ہو جس پہ رشوت کے ذریعے زندگی خوشحال ہو جائے۔ یعنی کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کرنے پہ رشوت، مزاج یہ بن چکا۔ تو پھر نظارہ دیکھ رہے ہو،
کیڑا محکمہ بچ گئی ہے جڑا تباہی بربادی کا شکار ہے؟ محکموں کی کمی نہیں ہے، بندے بھی پورے موجود ہیں، لیکن کام ہے ہی نہیں۔ وجہ یہی ہے ہم اسلام والے، قرآن والے، دین والے، شریعت والے، اور کام چور ہم سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو جب محنت چھوڑ کے شارٹ کٹ کر روٹ استعمال کریں گے تو پھر بند گلی میں سوائے خودکشی کے اور کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں۔ جب میں سمود چلوں گا مجھے پتا ہے میرے رب نے آج مجھے روکھی دی ہے، رات کو مجھے میرا رب اچھی دے گا، آج اچھی دی ہے، کل کو میری وجہ سے اگر مجھے تھوڑا بہت روکھی سوکھی کھانی پڑی تو شکر ہے۔ تو عرض یہ ہے نبی یہ کائنات کے پیارے غلام ہو، مزاج کو بدلنا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بتا یہ کون تیری گرفت میں گئے؟ اس نے کہا کنجوس صوفی، کنجوس عبادت گزار، تسبیح کی گٹ گٹ جاری، داڑھی شریف پوری، جبہ دستار فٹ، نفاست نزاکت پوری، عمرہ حج پوری، اس پہ بھی دھیان کے شلوار ٹخنوں سے اوپر کے نیچے، بڑی باریک بھی دینا، ایسے ایسے سخت صوفی، اللہ اکبر، شلوار نیچے کے اوپر سیدھی کرو بھائی، یہ یہاں تک پوزیشن، امامے کے پیچ الٹے کے سیدھے، اب تیری خیر صوفی، کیسا کیسا مزاج ہے، لیکن کنجوسی یہ رشتہ دار کو اپنا تقوی طہارت تو دکھانے میں مصروف ہے۔ سجدوں میں بعض تو ایسے صوفی بھی ہیں، ہم سے تو خیر بہت اچھے ہیں، وہ دھوپ پہ ایسی جگہ تے سجدے کر کر نشان بھی بنائیں گے، ہم سے اچھے ہیں، لیکن ماشاءاللہ نشان بھی پورے۔ میرے بھائی یہ رب کی معاملہ ہے، رب کے حضور ایسے کرنا چاہیے، سخت کرخت، ایک نہیں کئی مثالیں گئے۔ ہمارے اسی مسجد کا ایک نمازی فوت ہوا، اس کا بدبخت بیٹا ایک بڑی جماعت میں ہے جہاں ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ 20 بار ہم نے اس بدبخت کو پیغام بھی بھجوائے، وہ سب کچھ اس کے باپ نے بنا کے دیا، اینٹوں کے بھٹے پہ کام کرتا رہا، منشی بنا رہا، بیچارے ساری زندگی محنت کی، اس کو بہت سے جاننے والے لوگ بھی ہیں، ہمارے پکے جمعہ کے نمازی تھے۔ بیٹا تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، اس نے امامہ اور پورا فٹ ہے۔ اصل ایسے کمینے لوگ ہوتے ہیں جو جماعتوں کے لیے اور اپنے پیروں کے لیے اور اپنے مولویوں کے لیے، اپنے قائدین کے لیے دھبا ہوتے ہیں، وہ بھی چول ہی ہوتے ہیں ان کے پیر اور قائد بھی، کہ جو اس طرح کی تربیت کی بجائے صرف بس مال لپیٹنے میں مصروف رہے۔ بتائیں نا، وہ مجھ سے بڑا تیرا باپ ہے جو تیرے لیے قابل احترام ہے۔ اولی بولو دنیا کا چول پیر ہے وہ جو اپنے مریدوں کو یہ نہ بتائے کہ میرے احترام سے زیادہ تیرے لیے تیرے ابے کا احترام ضروری ہے۔ بیٹھے ہو، چول مرید ہے وہ جو اماں کو معذور بیمار، ابے کو پریشان چھوڑ کے پیر کے آس پاس پھرتا رہے۔ پیر بھی چول، مرید بھی چول۔ اس کا باپ بیچارہ مجبور ہو کر مرا، گھر میں بھی موت نہیں نصیب ہوئی، کسی کے گھر میں مرا تو پتر ویکھو تے وہ جماعت میں چھوٹے عہدے پہ نہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ بڑے عہدے پہ ہے، بدبخت۔ تو عرض یہ ہے جب ہم دین کو سمجھیں گے نہیں
تو بربادی ہمارا مقدر بنے گی، اور جب دین کو سمجھ لیں گے تو کیا کہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اصول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بتا کون تیری گرفت میں ہے؟ وہ صوفی جس کو اپنی عبادت پہ ناز ہو، یقین ہو، حالانکہ اس کو نہیں پتا قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، گندے کپڑوں میں عبادات کو تیری کو لپیٹ کے تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا، لے جا، اللہ کو تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں تکبر میں، رعونت میں، خواہشات میں اپنے اپنے جزیرے، اپنی اپنی دنیا آباد کرنا چاہوں گا، اقبال فرماتے گئے ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انشا کو، اخوت کی زباں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اور عبادت گزار، تکبر کرنے والے صوفی زاہد، جب تیرا تعلق ٹھیک ہوگا تو پھر بڑے عہدے پہ بیٹھ کر رشوت لینے والا حرام خور وہ بھی عبادت کو مذاق نہیں بنائے گا۔ جب ابا تسبیح گیڑنے میں مصروف ہو، ابے کو پتا ہے میرا پتر حرام کما رہا ہے، تو اس عبادت کرنے والے بوڑھے پہ پھر لعنت، جو رب سے 2 نمبری کر رہے، تجھے پتا ہے کہ تو یہ کام کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، بیٹے حلال مجھے کھلانا کیونکہ میں نے حرام سے تجھے بچایا ہے، کیونکہ کل رسول اللہ کے دربار میں مجھے شرمندگی نہ ہو۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کما رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو جب اس کی تمیز کیے بغیر سود پہ کاروبار، دھوکے پہ بزنس، 2 نمبری کا بزنس جاری ہو، مطمئن بیٹھے ہو، نماز پڑھ کے بھی 2 نمبری، رب رسول سے دھوکا، شریعت سے دھوکا، اسلام سے دھوکا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا کون ہے؟ یہ تو تیری گرفت میں غیر نمازی، کنجوس، عبادت گزار، کوئی ایسا جو تو سمجھتا ہو کہ تیری دسترس میں نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان ابلیس کہنے لگا ہاں وہ ہے، وہ گناہگار جو سخی ہے، وہ گناہگار جو سخاوت کرنے والا ہے، وہ میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ رب کے بہت قریب ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو اور قریب فرما دے گا۔ اب ظاہر ہے دین تو ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، تو پہلا فلسفہ تو یہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ صوفی صاحب، حاجی صاحب، تیرا مال غریبوں پر کتنا، غریبوں میں رشتہ داروں پر کتنا، عزیز و اقارب پر کتنا، پڑوسیوں پر کتنا، قریبیوں پر کتنا۔ ہم نے تو ایسے ایسے بغیرت مسلمان بھی دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم محسوس نہیں کرتے بے شرم بہن کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، ایسے ایسے بغیرت بھی دیکھے، ایسے ایسے کمینے بھی دیکھے، محسوس نہ فرمانا، آپ کی بات نہیں کر رہا، ایسے کمینے گھٹیا مسلمان بھی دیکھے 20 لاکھ کی جانور قربانی کا لیں گے اور اس کی 1000 کا چمڑا بہن کو دیں گے، ایسے ایسے کمینے بھی دیکھے۔ میں یورپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا۔ کتنا گھٹیا گئے وہ مسلمان، 20 لاکھ کا جانور لے کے گلی میں گھما رہا ہے، سوشل میڈیا پہ اس کی پکچر چڑھ چکی ہے، لیکن اس کے گھر کے پڑوس میں رہنے والے غریب وہ بیچارے روزی روٹی سے تنگ ہیں۔
میری اس گھٹیا پن کی وجہ سے نشانہ کون بنے گا؟ اسلام۔ میرے اس کمزوری کی وجہ سے، کمینہ پن کی وجہ سے ہٹ کس پہ ہوگی؟ اسلام۔ یہی وجہ ہے جب اس طرح کا عمل کرتے گئے تو پھر بہت سے لوگ وجود میں آ جاتے ہیں، غلام محمد پرویز جیسے، ڈائریکٹ حدیث کا انکار۔ وجہ یہ ہے اپنے اعمال کو درست کریں۔ روزے رمضان کی آمد قریب آ چکی، اپنے دسترخوان پہ 20 یوں چیزیں سجانے کی بجائے پڑوس میں نظر کریں، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو سادہ پانی سے روزہ افطار کرنے کے لیے بھی صاف پانی بھی اس کو میسر نہ ہو۔ اس میں بھی اب بناوٹ تصنع اتنی آ چکی، ہم حیران ہو گئے۔ دسترخوان لگ رہے ہیں، دسترخوان پہ پھر بدقسمتی سے لوگ تصویریں بنا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے جی۔ اللہ کے بندو ایسے نہ کرو، وہ دسترخوان تم نے جس کے لیے لگایا وہ اللہ کے بندوں کو تو دکھانا چھوڑ دو۔ کوئی شریف آدمی بیٹھا تو بیچارہ منہ نیچے کر رہا ہوتا ہے کہ کتے میری فوٹو نہ آ جائے۔ ہاں اگر ایسا کرنے کی خواہش ہے دسترخوان لگانے کی، خود بھی بیٹھو، خود بھی بیٹھو، آپ بھی بیٹھ کے کھاؤ، وہی جو آپ کھا رہے ہیں وہ دوسروں کو کھلائیں۔ جو ایسا کر رہے ہیں اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے، جو تصویروں کے ماحول سے بچ رہے ہیں اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے۔ یعنی دکھلاوے کی طرف بڑھنے کی بجائے ہم نے ان کو ایسا نہیں کرنا۔ حضرت ابو امامہ بیان فرماتے گئے، رسول کائنات نے ارشاد فرمایا صدقہ دینا ثواب ہے مگر رشتہ دار کو دینا ڈبل ثواب ہے۔ لیکن ایک اور بات سنیے، نیکی کرنے میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، لیکن اس پہ بھی غور فرمانا کہ جو پروفیشنل بھکاری ہیں ان کو دینا گناہ ہے۔ پھر سنو، صاحب در مختار نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، فرمایا مانگنا کس کے لیے جائز ہے؟ مانگنا اس کے لیے جائز ہے جس کے لیے کھانا نہ ہو، مانگنا اس کے لیے جائز ہے جس کا ایک ٹائم کا کھانا نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں جس کے پاس 2 ٹائم کا ہو اس نے مانگا، اس نے اپنے لیے آگ جمع کی، حق مارا کسی کا، آگ جمع کی۔ پتہ آپ کو بھی ہے، پتہ مجھے بھی ہے، آپ جیسے شریف تاجروں نے کیا کیا ہوا ہے، دکان میں باقاعدہ ٹھیپے رکھے ہوئے ہیں، جیڑا آیا 2 4 دیتی آیا۔ شام کو آپ ماشاءاللہ حساب کرتے ہوں گے تو کم از کم 500 1000 نہیں تو 500 تو دے چکے ہوں گے۔ تو اگر وہی 500 روزانہ آپ کے کرنے والے کام جو مزدور اور آپ کے جو فیکٹری اور آپ کے جو دکان پہ سیل مین ہے، شام کو چپکے سے آج زید کو دے دیں بیٹے گھر میں فروٹ لے جانا، کل بکر کو دے دیں بیٹے اپنی ماں کے لیے کوئی اپنی اچھی چیز لے جانا، اپنے باپ کے لیے روزانہ بدل بدل کے دیں، پھر ویکھو نیکی دی چس کے لیے نہیں۔ ہولی ہولی بولو، ہولی انہوں نے اسی انج وڈنے ہاں۔ کبھی اپنے بیٹے کو بھی اسی انداز میں بلایا کرو نا جس طرح اپنی دکان پہ کام کرنے والے ورکر کو بلاتے ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں ساری زندگی حضور کے سامنے رہا، حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ ایک بار میری خواہش ہوئی حضور مجھے جھڑکیں تو کہتے ہیں میں جھڑک کھانے کے لیے، میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے، میں کام حضور نے مجھے بھیجا تو کھڑے ہوئے میں وہ کچھ کرنے والا لگا ہوا تھا تو میں اس کے کام میں مصروف ہوا، حضور انتظار کرتے کرتے آئے، میں کہ آج جھڑکاں پہن گیا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا آپ یہاں کھڑے ہو گئے اور میں وہاں انتظار کر رہا ہوں، تھوڑا اور ہو گیا۔ یہ جو آپ کے پاس کام کرنے والا ہوتا ہے نا چھوٹا، او چھوٹو، یہ چھوٹا نہیں ہوتا، اپنے گھر کا بڑا ہوتا ہے، بڑا۔ اس کو اتنا نہ جھڑکو کہ اس کی بیوہ ماں
رات کو سو نہ سکے۔ اس سے اتنا پیار کرو کہ وہ بیوہ ماں، وہ غریب ماں آپ کے لیے مصلی پہ بیٹھ کر دعا کرے، اللہ حاجی صاحب، چودھری صاحب، صوفی صاحب، وہ تاجر صاحب، بزنس مین میرے بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ تو ان کے بیٹوں کو اور عزت دے اور اس کو اور وسعت عطا۔ دعا کرانا کمال نہیں، دعا لینا کمال ہے۔ دعا لینا کمال ہے، دکھلاوا چھوڑ دو۔ اس کو پتہ کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ ادارے، وہ این جی اوز، وہ جماعتیں جو اس کار خیر میں چھپے ہوئے نیکیوں میں مصروف ہیں۔ سیالکوٹ والے تو ویسے ہی مشہور ہو تسی، لیکن آپ نے اس رمضان میں اس سلسلے کو اور بڑھانا ہے۔ آپ کے اس ہاتھ کے سوا اس کو بھی پتہ نہ چلے، نکے دی ماں نو تے خبر ہی نہ ہونے دو نا، سمجھ گئے ہو نا، نکے دی ماں نو خبر ہی نہ ہونے دو، اس کی اپنی شریک حیات تک بات پہنچنے کی بجائے اس ہاتھ کو بھی نہ خبر ہو، ایسے دو، پھر دیکھنا آپ کے معاشرے میں ڈھونڈنے میں بھی کوئی نہیں ملے گا اس طرح کا کہ جو حقدار ہو، اس کی کوئی پریشانی نہیں، جو بھی آیا بھکاری معاف کرو جی، پہلے ہی کر کو لیندے ہو، معاف کرو جی، بس وہی 500 ہزار اپنے ساتھ جڑے ہوئے مزدور ملازم کو دو اور دعائیں سمیٹ، نیکی کرنے میں آگے نکلو، خیر و برکات لینے میں آگے نکلو، اور پھر دو بھی وہ انج دے چول سخی نہ بنو، رات نو ڈھیر سارا سامان بنایا دسترخوان تے، پیٹ بھر گیا، سو نہ سکے، فجر ویلے جیڑا بچیا مزدور نوکر گھر کم کرن والی نو کیا اے لے جاویں، اس کا ثواب نہیں ہے، ہولی ہولی بولو، یہ سخاوت نہیں ہے، محسوس نہ فرمانا، چول پانے۔ نیکی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی یہ ہے کہ تم اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے محبوب کے لیے دے دو۔ جب یہ آیت اتری، رسول کائنات کا غلام کہتا ہے حضور 600 کھجوراں والا باغ میں نو بڑا پسند ہے آقا، میں نے اس کو آپ کے حضور اعلان کر رکھا ہوں کہ میں نے وقف کر دیا، وقف کر دیا، اعلان کر کے آیا۔ اس سے اگلی چس والی بات ہے، اعلان کر کے آیا، بچے اسی باغ میں تھے، اندر نہیں گیا، باغر سے کھڑے ہو کے کہا بچوں باغر آ جاؤ، اب یہ ہماری ملکیت نہیں رہا، اب میں نے آقا کے حکم پر میں نے مصطفیٰ کی امت میں یہ بانٹ دیا ہے۔ یہ ہے آپ کی تاریخ، یہ ہے میری تاریخ۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کو نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی، یعنی کچھ بھی نہ بچا سکے، اور ہمارا سب کچھ ہے ہی دین اسلام، ان کو چھوڑو کون کیا کر رکھا گئے، ہمیں اسلام کے اس پاکیزہ حسین فلسفے کی طرف لوٹنا گئے کہ وہ وقت قریب آ چکا گئے، اسلام پوری کائنات پہ غلبہ اختیار کرے گا، کرنے والا ہے، کفر کا تڑپنا قرآن جلانا اور امت مسلمہ کو ہٹ کرنا یہ بتا رہے کہ کفر اندر اندر مر چکا گئے، مر رکھا گئے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، اقبال کہتے گئے اپنے آپ کو سوچو جب دنیا واپس لوٹے گی فطرت پاکیزہ میدان میں، ان کا میدان گندا ہو چکا، بہنیں بیٹیاں ترس چکی رشتوں کو، اماں بابا اولڈ ایج ہوم میں بچوں کی راہ دیکھنے میں مصروف ہیں، اور تمہارا گراؤنڈ اتنا ستھرا اتنا اعلیٰ گلستان ہے، اس کو سامنے رکھو۔ اقبال کہتا ہے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما
تو ہے، پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اقبال فرماتے ہیں مکان فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام تو ہے، جاویداں تو ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر ہم اپنی کرپشن، جہالت، تعصب، ضد، نفرت، لڑائی جھگڑے میں ہم اگر اسی طرح مصروف رہے اور اپنے اپنے مقدموں کی جیت میں مصروف رہے تو خدا نخواستہ کہیں اسلام کا سچا مقدمہ نہ ہار بیٹھے۔ لاکھوں سلام اس ہار پر جس پہ اسلام اونچا ہو، لاکھوں سلام اس ہار پر جس میں اسلام کا مقدمہ اونچا ہو، افسوس اس جیت پر جس میں اسلام کا مقدمہ کمزور ہو۔ کیس مولا علی کے حوالے سے برابر میں یہودی عدالت مسلمانوں کی، زرہ کا مقدمہ علی پیش کر چکے ہیں۔ اسٹیٹ کا ہیڈ ہے، مسلم اول ہے، مومن اول ہے، حضور کی عزت و ناموس کا پہرے دار، اسلام کا فخر، 300 سے زائد آیتیں جس کے حق میں نازل ہوئی۔ پہلی دلیل یہ دی کہ زرہ میری ہے، گواہ میرا بیٹا ہے۔ انہی کا ریکمینڈڈ شدہ جج کہتا ہے سوری، یہ گواہی قابل قبول نہیں، آپ کے آقا میرے آقا کی شریعت میں نہیں، بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ مقدمے کا پاسا پلٹ گیا۔ مولا علی کے حوالے سے مقدمہ آپ نے یہ نہیں کہا تو قرآن ڈھیر جانتا ہے یا میں، میرے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کی تشریح یوں ہے، اس کی تعبیر جیسے کرتے ہیں لوگ، نہیں فرمایا ٹھیک ہے تیرا فیصلہ ٹھیک ہے۔ اتنی بات سنی، وہ جھوٹا مقدمہ قائم کروانے والا وہ جو یہودی تھا اسی وقت علی کے قدموں پہ گر پڑا اور کہتا ہے میں نے دیکھنا تھا اور میں دیکھ چکا، جب تک تم محمد عربی کے سینے پہ نازل ہونے والی قرآن جیسی کتاب سے جڑے رہو گے تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی۔ جب ظالموں سے پوچھ کے لکھیں گے، جب طاقتوروں سے مشاورت سے لکھیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچ نہیں سکے گی، واپس لوٹنا ہوگا۔ اگر اسلام کے احکامات کی زد میں میں بھی آؤں، آپ بھی آئیں، کمزور نہیں ہونا، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا اور بڑی عورت کی چوری کی وجہ سے سفارش کرنے والوں اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم دے دیتا۔ یہ اس مصطفیٰ نے فرمایا تھا، اور جہاں قانون بیچارہ مارا پھرتا ہو، آئین بیچارہ لٹ چکا ہو، دولت مند لوگ اور طاقتور قانون اور آئین کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے پھریں، بلوچستان کا نواب لوگوں کی بچیوں کو مار کے وکٹری کا نشان بنائے، بلوچستان کا نواب سامنے کھڑے ہوئے چوک پہ سب انسپیکٹر کو اپنی کئی کروڑ کی مالیت کی گاڑی سے روند کے چلا جائے، تو اس دور کا بے حیا ہو، بے غیرت ہو، بے شرم ہو، کمینہ ہو، غلیظ انصاف پہ بیٹھنے والا بدبخت پھر اس کو اگر وہی اسی طرح کلین چٹ دے دے تو اس کو بٹھانے والے پہ بھی لعنت ہے، اس کی تربیت کرنے والے پہ بھی لعنت ہے۔ ہمیں قرآن سے لینا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، زندگی کے ضابطے اصول قرآن کے بغیر تمہیں میسر نہیں آئیں گے۔ قرآن سے زندگی ڈھونڈو۔ رمضان سے آنے سے پہلے دکھلاوے تسن و بناوٹ کی بجائے اللہ نے توفیق بخشی ہے، راشن کے ڈبے، راشن کے مختلف قسم کے وہ بنا کے جو آپ بہتر سمجھیں اپنے غریبوں، پڑوسیوں، عزیزوں، رشتہ داروں میں یوں تقسیم کرو کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، دوسرے لوگوں کو پتہ نہ ہو، تاکہ آپ کھائیں تو وہ بیٹھ کے آپ کو دعائیں دیں، آپ پہنیں وہ بیٹھ کے آپ کو دعائیں دیں، آپ چلیں وہ آپ کو بیٹھ کر دعائیں دیں۔ انشاءاللہ امت محمدی اپنی عزت و کامرانی کا کھویا ہوا مقام پھر پائے گی، اور وہ وقت آئے گا جب اسلام پوری کائنات میں غالب ہوگا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔